کلپ نمبر 1876۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ بلد کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ترجمہ، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کافر کی 2 آنکھیں نہ بنائیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور کیا ہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے، اور کیا ہم نے اسے 2 ہونٹ نہ دیے جن سے وہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے اور بات کرنے، کھانے پینے اور پھونکنے میں ان سے کام لیتا ہے، اور کیا ہم نے اسے ماں کے دودھ سے بھرے پستانوں کی راہ نہ بتائی کہ پیدا ہونے کے بعد وہ ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا رہا۔ زبان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی ترغیب۔ تفسیر روح البیان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا کی اور اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی، اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے، اس کے ذریعے معاملات سر انجام دیتا اور کھانے والی چیزوں کے ذائقے معلوم کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی زبان نہ ہوتی، یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو انسان کو اپنے معاملات سر انجام دینے کے لیے اشارے اور تحریر کا سہارا لینا پڑتا، اور اس سے جو دشواری ہوتی اس کا اندازہ گفتگو کرنے کی صلاحیت سے محروم لوگوں کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ اچھی اور نیک باتوں کے علاوہ انسان کم کلام کیا کرے اور فضول و بے فائدہ کلام نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو زبان کو منہ کے اندر رکھا اور اس کے آگے 2 ایسے ہونٹ بنا دیے جنہیں کھولے بغیر کلام ممکن نہیں، اس میں یہی حکمت ہے تاکہ بندہ اپنے ہونٹوں کو بند کر کے ان سے کلام نہ کر سکنے پر مدد حاصل کرے۔ اور بکثرت احادیث میں زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں ان میں سے 5 احادیث سماعت فرمائیے۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہیں تمہارا گھر کافی رہے، اور اپنی خطاؤں پر روو۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، یہ یعنی تمہاری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ نمبر 5، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا خاموشی پر ثابت رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے، اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، فضول اور بیکار باتوں اور ناجائز کلام سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں آیت میں نجدین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے ماں کی دونوں چھاتیاں مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے اچھائی اور برائی کے 2 راستے مراد ہیں جو جنت یا جہنم تک پہنچا